بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام۔ ناظرین، تلاوت آپ نے سماعت فرمائی۔ اب دیکھیں کہ قرآن پاک کو سیکھنے، سمجھنے اور سیکھ کر آگے سکھانے کے لیے جو چیزیں، جو اصول و ضوابط، جو قواعد ضروری ہوتے ہیں، ان میں حروف قریب الصوت یعنی ملتی جلتی آواز والے حروف، حروف مستعلیہ، پھر سیٹی والے حروف، پھر حروف شفویہ، حروف مدہ، حرکات، کھڑی حرکات، تنوین، اور اسی طرح آگے پھر مزید قواعد ہوتے ہیں۔ اب حروف قریب الصوت جو میں نے سب سے پہلے بتایا وہ کیا ہے؟ اصل میں ملتی جلتی آواز والے حروف وہ ہیں جن کی آواز زبر زیر پیش یعنی حرکت آنے کے بعد ایک جیسی لگے، محسوس ہو۔ جیسے اب دیکھیں، یہ سب سے پہلے الحمد آپ کو نظر آ رہا ہے اسکرین پر، سورۃ الفاتحہ کا سب سے پہلا کلمہ ہے الحمد۔ تو الحمد میں لام کے بعد ہا ہے، ایک یہ جیم ہا والا ہا ہے، اور دوسرا ہا ہوتا ہے واو کے بعد آتا ہے ہا۔ تو ہا اور ہا ان دونوں میں واضح فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ان میں فرق کرنا لازم اور ملزوم ہوتا ہے۔ اگر ہم ان میں فرق نہیں کریں گے، مثال کے طور پر ہا کی جگہ ہم نے بغیر سیکھے، بغیر سمجھے یا بے دھیانی میں ہم نے الحمد پڑھ لیا، صحیح لفظ ہے الحمد، ہم نے الحمد پڑھ لیا، تو پھر کیا ہوگا؟ معنی فاسد ہو جائیں گے اس کلمے کے، تو ہماری نماز سورۃ فاتحہ کے شروع ہوتے ہی ختم ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی، فاسد ہو جائے گی، کیونکہ یہ غلطیاں مفسدات نماز میں سے ہیں، جو نماز کو فاسد کر دیتی ہیں۔ ایسی غلطیاں ہیں ہم جن کو معمولی سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں، الحمد جو ہے اس میں ہا ہے، اگر ہا پڑھ لیں، ہے تو دونوں ہا ہی، وہ بھی ہا اور یہ بھی ہا، لیکن اگر یہ ایک جیسے ہی ہوں، ان میں فرق نہ ہو، یعنی ہا کی جگہ ہا پڑھ لیں تب بھی خیر ہو، اور ہا کی جگہ ہا پڑھ لیں تب بھی خیر ہو، تو پھر جو ہے یہ دو بار الف با والی سبق میں، الف با والی تختی میں جو ہم نے شروع سے بچپن سے سنی اور پڑھی ہے، اس میں دو بار کیوں آیا ہے؟ ہا اور ہا الگ الگ کیوں آئے ہیں؟ اگر یہ ہم وزن، ہم معنی ہوتے تو یقیناً دو بار نہ آتے، سوچنے کی بات ہے۔ اب آگے دیکھیں، جس طرح رب العالمین،
عالمین میں عین ہے لام کے بعد. اب عین کی جگہ اگر حمزہ آ جائے یا الف آ جائے جس کے اوپر اسی طرح کھڑا زبر ہو، عالمین بنے گا، تو حمزہ کھڑا زبر آئے گا تب بھی وہ آ بنے گا، عین پر کھڑا زبر آئے گا تب بھی وہ آ بنے گا. یہ دونوں بھی قریب الصوت ہیں ایک دوسرے سے، ان کی آواز ملتی جلتی ہے، یعنی حمزہ پہ زبر، الف پہ زبر آئے کھڑا تب بھی آ، اور عین پہ کھڑا زبر آئے تب بھی آ. تو ان دونوں میں اگر فرق کرنا لازم نہ ہوتا تو یقیناً یہ بھی الگ الگ نہ آتے، ایک ہی حرف سے کام چلتا. تو ان کے الگ الگ آنے کی وجہ یہی ہے کہ ان میں واضح فرق ہے، تو وہ فرق ہم نے سیکھنا ہے. اگر ہم وہ فرق نہیں کرتے تو ہم الٹا گناہگار ہوں گے، بعض صورتوں میں ہماری نماز بھی فاسد ہو جائے گی. یہ چیزیں سیکھنا لازم ہے. میں مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، ویسے تو انشاءاللہ کورس ہمارا آ ہی جائے گا. اب دیکھیں، ایک ہے الف با تا جو تیسرے نمبر پہ آتا ہے، تا دو نقطوں والا. تو ایک ہے طا ضا والا طا، ایک ہے تا، ایک ہے طا. تو اب اگر ان میں فرق کرنا لازم نہ ہوتا، کیونکہ تا زبر بھی تا اور طا ضا والا طا زبر بھی طا، یہ دونوں ایک ہی آواز کے ہوتے، ان میں فرق کرنا ضروری نہ ہوتا تو یہ بھی الگ الگ کیوں آتے. اس لیے جو حروف آپس میں ملتی جلتی آواز رکھتے ہیں، جیسے دو قاف ہوتے ہیں، ایک ڈنڈی والا قاف ایک نقطوں والا قاف، دو حا ہوتے ہیں، پھر اسی طرح تا اور طا ہوتے ہیں، حمزہ اور عین ہوتے ہیں. تو جن کی آواز آپس میں ملتی ہے ان میں فرق واضح کرنا، ان میں ان کی ادائیگی کو درست کرنا اور سیکھنا یہ لازم ہوتا ہے. تو ایسی ہی چیزیں ہیں. اب جس طرح حروف مستعلیہ ہیں، حروف مستعلیہ کیا ہیں کہ ان کو ہمیشہ ہر حالت میں پوری یعنی موٹا پڑھا جاتا ہے، وہ کون سے ہیں یہ بھی ہم نے انشاءاللہ سیکھنا ہے. ہو سکتا ہے آپ میں سے اکثریت یہ نہ جانتی ہو کہ حروف مستعلیہ ہیں کیا اور ان کو کیسے پڑھتے ہیں، یا پھر حروف قریب الصوت ہیں کیا، ان کی ادائیگی کیا ہے. تو یہ چیزیں جو سیکھنا ہے لازم ہے. حروف مدہ کا نہ پتہ ہو کہ حروف مدہ کتنے ہیں، کون سے ہیں، ان کو کتنا کھینچ کر پڑھیں گے اور ان کی ادائیگی کیسے ہوگی. تو یہ چیزیں انشاءاللہ ہم جلد ہی لے کر آ رہے ہیں آپ کے لیے، اللہ پاک کی رضا کے لیے، ثواب کی نیت سے، صدقہ جاریہ سمجھ کر. اب ذرا غور کیجئے، جو ہدایات اور جو چیزیں ویڈیو میں بتائی جا رہی ہیں، کیا آپ اور آپ کے بچے جانتے ہیں؟ اگر نہیں جانتے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے. انشاءاللہ جلد ہی بچوں اور بڑوں کے لیے ایک آسان اور مکمل تجوید کورس کی ویڈیوز اپلوڈ کی جائیں گی، جن سے بچے اور بڑے افراد آسانی سے قرآن پاک کو درست پڑھنا اور پڑھانا سیکھ سکیں گے.